الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. معزز سامعین کرام، آج جس موضوع پہ میں نے عرض گزار ہونا ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم غرامی، آپ کا نام علی بھی ہے اور حیدر بھی. قرار آپ کا لقب ہے. کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. حیدر کے معنی ہے شیر. آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے. انہوں نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا. قرار کے معنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خطاب اسد اللہ دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم پیدائش 13 رجب المرجب ہے، اور سال ولادت تاریخی کی کتابوں میں 30 عام الفیل بتایا گیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ایک نظر میں. آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور کے داماد اور حضور کی نسل کی اصل کو حضور کی اولاد آپ ہی سے چلی. حسنین کریمین کے والد، ولایت کے مرکز، شریعت کے دریا، ناپیدائے کنار آپ پنجتن پاک میں بھی داخل ہے، اور 4 یار میں بھی. ایک ہاتھ اس جماعت پہ رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ اس جماعت میں. آپ کے گھر میں حضور کی پرورش ہوئی اور حضور نے آپ کو پرورش کیا. غسل ولادت حضور نے جناب علی کو دیا، اور غسل وفات حضرت علی نے حضور کو دیا. آپ آل ابا سے ہیں. حضور کی امت میں قاسم ولایت آپ ہی ہیں. ہر ولی کو آپ سے فیض ولایت ملتا ہے. آپ کے فضائل ریت کے ذروں آسمانوں کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں. مرقات نے فرمایا کہ آپ کے فضائل کی صحیح روایت دیگر صحابہ کے فضائل سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے زمانہ میں خراج نے آپ کے خلاف بہت بکواس کی، تو اہل سنت نے آپ کے فضائل کی احادیث بہت تحقیق سے جمع کی. اشاعت المعات نے فرمایا کہ آپ کے فضائل میں روافض نے بہت احادیث گھڑ بھی لی ہے. قرائن کرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصائص و امتیازات سے ممتاز فرمایا ہے. آپ کو فضائل و کمالات کا جامع علوم، معارف کا منبع، رشد و ہدایت کا مصدر، زاہد و ورع، شجاعت سخاوت کا پیکر اور مرکز ولایت بنایا ہے. آپ کی شان و عظمت کے بیان میں کثیر آیات قرآنیہ ناطق اور بے شمار احادیث کریمہ وارد ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں. اور حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا جتنی تعداد میں آیات قرآنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اتنی تعداد میں کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی. بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ابو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ اور قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے.
معزز سامعین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری اور سب سے افضل الہامی کتاب ہے، اور اس قرآن کریم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وضاحت فرمائی کہ قرآن کریم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ روز جزا بھی یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے گا، اور علی قرآن اسی حالت میں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں وارد آیات سے چند ایک قائرین کی نظر میں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر قیدی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہوتی ہے۔ یا اس آیت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، نظر کی وفا کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی سے 3 سا جو لائے، سا ایک پیمانہ ہے۔ حضرت خاتون جنت نے ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی تو ایک روز مسکین، ایک روز یتیم، ایک روز اسیر آیا، اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئی اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ پھر اگر تمہیں مقدر نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اے ایمان والو، جب تم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، کہ اس میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی تعظیم و توقیر اور فقراء کا نفع ہے، اور عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ تمہیں خطاؤں سے پاک کرنے والا ہے، اور اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا۔ 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا حیلہ کیا ہے؟ یعنی تدبیر۔ فرمایا ترک حیلہ۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال خواہ اور سچ بول۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا دیدار۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی، سوائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کو اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔
اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے مزارات پر صدقہ کرنے کے لیے شیرنی اور دیگر ہدیہ وغیرہ لے کر جانا جائز ہے، جیسا کہ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آیت اس کی اصل ہے جو مزارات اولیاء پر تصدق کے لیے شیرنی وغیرہ لے جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کیا لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ارشاد فرمایا نصف دینار۔ میں نے عرض کی یہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کی جو کہ 1 دانے کے برابر۔ ارشاد فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی، یعنی تقدیم صدقہ کا حکم تم پر سے اٹھا لیا اور تم کو اختیار دے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پس میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد غرامی ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائے اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں تو چھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عقب سے کہا کہ اے عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے جماعت و نصارہ تم پہچان چکے کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں تو امام حسین ہے اور دست مبارک میں حسن کا ہاتھ اور فاطمہ اور علی حضور کے پیچھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضور ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت النصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے، ان سے مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں منسوخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نسست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصہ میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور جب یہ آیت مباہلہ کہ اے محبوب آپ ان سے فرماؤ
آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے۔ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ معزز سامعین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ تو جب بیٹوں کو لانے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لائے، اور جب عورتوں کا معاملہ آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لائے، اور جب اپنے جانوں کو لانے کی بات ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کے درجے میں رکھا۔ محتشم حضرت آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اور حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ گویا کہ علین انفسنا اور فاطمہ نساءنا اور حسن اور حسین ابناء ہوئے۔ مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان قرار دیا۔ یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں، اہل سنت جماعت کا ہے، اور جو لوگ اس مغالطے میں مبتلا کہ اہل سنت حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حب اہل بیت دھار سے آ رہی ہیں، وہ دراصل دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اہل سنت کے تو قائد کا مرکز محور ہی ان پاکیزہ نفوس سے محبت ہے۔ سیدنا علی ہوں یا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہوں یا حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ شجر نبوت کی شاخیں ہیں جن سے حقیقت میں گلستان محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عمل کی بہاریں جلوہ فغن ہے۔ ان سے صرف نظر کر کے یا ان سے بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں کہ وہ ایمان و تقوی کے دعوے کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوئی، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محتارات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سب داخل ہیں۔ آیات و حدیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ان آیات میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی تاکہ وہ گناہوں سے بچے اور تقوی و پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤ کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ آیت مبارکہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف کر دے نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجات دور کر اور ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے کے بارے میں فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ 5 ہستیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکورہ دونوں آیات بنیاد اور حدیث مبارکہ سے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیم فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت کرام میں سے ہیں، تو یہ ساری فضیلت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بدرجہ اتم ثابت ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپیں اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے، ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے تھے، 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں، اور 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ، ایک کو ظاہر۔ بعض مفسرین کرام نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ یہ آیت کریمہ بطور خاص سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا سے متعلق روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آیت کریمہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات میں خرچ کیا اور 1 دن میں، ایک پوشیدہ طور پر خرچ کیا اور ایک اعلانیہ طور پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح خرچ کرنے کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے اظہار اور اپنے دربار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کو اشکار کرنے کے لیے یہ پوری آیت کریمہ نازل فرما دی۔ خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ کا جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں
اپنا مال خرچ کرنے میں سبقت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مکہ کی فتح سے پہلے جب کہ مسلمان کم اور کمزور تھے، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ فضیلت میں دوسروں کے برابر نہیں، اور وہ فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں سے بھی اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ البتہ جنت میں ان کے درجات میں فرق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مذکورہ آیت کے اس حصے میں اولئک اعظم درجۃ سے معلوم ہوا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت اور ان کا مقام دیگر صحابہ کرام سے بہت بلند ہے۔ انہی میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہے، اور ان کی عظمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ان کی شان میں زبانیں تان دراز کرتے اور انہیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ شان نزول، یہ آیت ان منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایذا دیتے تھے اور ان کے حق میں بدگوئی کرتے تھے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین مومنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، اور ان بغض محفوظ رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔